زکوٰۃ کس کو دیں؟ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق قریبی رشتہ دار ہے جو غریب ہو۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت نہ ہو، سونا چاندی، مال تجارت اور کیش روپے، یا ان چاروں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کو نہیں پہنچ رہا ہے تو یہ غریب رشتہ دار ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر اس کے پاس سونا چاندی، مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، آپ کہیں کہ اس کی دوسری بہت ساری ضرورتیں، مثال کے طور پر بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، اور گھر بنانا ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ غریب سمجھ کر نہیں دے سکتے، کیونکہ شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، مالدار ہے۔ سب سے پہلے جو 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت ہے اس کو استعمال کرے گا، استعمال کرنے کے بعد جب وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا اب آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہنا کہ سونا چاندی تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، عورتیں پہنتی ہے، اس کے پاس رکھا ہوا ہے، کسی مصیبت کے وقت میں کام آئے گا، تو ابھی بھی جو غربت کی مصیبت پڑی ہوئی ہے اس کے لیے استعمال کرو، جب استعمال ہو جائے گا اس کے بعد آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سونا اور چاندی ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے مستحق تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ حق قریبی رشتہ دار کا ہے، کیونکہ اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ اس لیے جب زکوٰۃ ادا کریں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے قریبی بھائی بہن میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر ان میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو سب سے پہلے اس کے دیں، اگر ان میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، سب مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو سب سے مقدم دینی مدارس ہے، جہاں پر ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا دین اسلام کی اشاعت کا، کیونکہ مدارس میں غریب بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ مدرسے سے نکلنے کے بعد وہ آپ کو دینی تعلیم سکھاتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر آپ کو دین اسلام سکھاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور بہت سارے دینی اسلام کی اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں کے بعد دینی مدارس کو مقدم رکھیں، دینی مدارس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، چندہ وصول کرنے والے علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کا اکرام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آج اگر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بول رہے ہیں، دین اسلام آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ دین مدارس کی دین ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ مدارس کی دین ہے، آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں، یہ انہی دین اسلام دینی مدارس کی دین ہے، اگر ہم آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یہ انہی دینی مدارس کی دین ہے، اگر آپ کے باپ کو جنازہ پڑھایا جا رہا ہے یہ انہی دینی مدارس کی دین ہے۔ اس لیے ہم مدارس کو دل کھول کر تعاون کریں، جتنا ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو عزت کے ساتھ نوازیں، ان کو جتنا تعاون ہو سکے ان کا خوب بھرپور تعاون کریں اور اپنی مال کی زکوٰۃ مدارس میں بھی دیں۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مدرسے میں زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور رشتہ دار کو دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، کیونکہ اگر رشتہ دار کو یہ بتا کر دو گے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو شرمندگی محسوس کرے گا، کیا میں اتنا مستحق ہو چکا ہوں کہ میں لوگوں کی زکوٰۃ لوں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے انکار کر دے۔ اس لیے رشتہ دار کو دیتے وقت ہدیے کا کہہ کر دے دے کہ ہدیہ میری طرف سے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ مدرسے میں دیں گے جہاں پر بہت سارے پیسے آتے، مثال کے طور پر صدقہ واجبات ہی آتا ہے، نفلی صدقہ بھی آتا ہے، زکوٰۃ بھی، فطرہ بھی، تمام قسم کے فنڈ آتے ہیں، تو اس وقت ہمیں بتا کر دینا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ صدقے کی رقم ہے، یہ فطرے کی رقم ہے۔ تو اسی لیے دینی مدارس کو ہم مقدم رکھیں۔ تو زکوٰۃ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کا ہے، اس کے بعد دینی مدارس کا ہے۔ اگر ہم کسی غریب کو دیں تو سب سے پہلے اس میں بس اتنا دیکھ لیں کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، سونا چاندی اس کے پاس نہ ہو، مال تجارت نہ ہو جس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کو نہ پہنچتا ہو۔ اگر پہنچ رہا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں وہ کیا ہے؟ مالدار ہے۔ اب آپ اپنے عقلی گھوڑے کو نہ دوڑائیں، کیا اس کی دوسری بہت ساری ضرورتیں ہیں تو اس سونے چاندی کو بیچ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، اس کے بعد زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ لیں۔ اس لیے زکوٰۃ قریبی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور دیکھو زکوٰۃ قریبی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اصول اور فروع، یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے، جیسے باپ، ماں، دادا، پردادا، نانی،
ان کو زکات نہیں دے سکتے. فورو جیسے بیٹا پوتا پر پوتا ان کو زکات نہیں دے سکتے. جو آپ سے پیدا ہوئے اور جن سے آپ پیدا ہوئے ان کو زکات نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو زکات دے سکتے ہیں, سید کو زکات نہیں دے سکتے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.